سورہ احقاف کی آیت نمبر 27، سورہ احقاف اور 26ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے اے کفار مکہ تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک کیا۔ مکہ شریف میں جو کفار مکہ تھے ان کے قریب ہی قوم عاد، قوم سمود کے کھندرات تھے، قوم لوط کی بستی تھی، اور کئی بستیاں تھیں جن کے آثار موجود تھے۔ اور جب یہ کفار وہاں سے گزرتے تھے تو وہ تاریخ کی اس بات کو جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی قوم تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ جس طرح ہمارے ملک میں منجو دڑو ہے، تو اگر ہمیں اس کا واقعہ نہیں معلوم تو کم از کم اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ صدیوں پہلے یہاں پر کوئی قوم تھی جو تہذیب و تمدن میں اور ترقی میں تمام لوگوں سے آگے تھے۔ اور منجو دڑوں میں آپ اگر دیکھیں تو جو انہوں نے انتظام بنایا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے مکانات بنائے ہیں، جو ان کے برتن ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے 100 سال پہلے اتنی ترقی ان کے یہاں تھی۔ اب ان کے بارے میں لوگ تفصیل نہیں جانتے، تو اتنا تو کہتے ہیں کہ شاید کوئی طوفان آیا تھا مٹی کا جس کے اندر یہ دب گئے، کیونکہ کھدائی کرنے کی صورت میں ملے۔ تو اس طرح کے کئی خندرات ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، بندہ وہاں سے گزرتا بھی ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ضرور بے شک ہم نے تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور تمہارے لیے طرح طرح کی آیتیں بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع لائیں، یعنی سمجھانے کے کئی انداز اختیار کیے گئے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح مریض ہوتے ہیں ہسپتال میں تو ان کے علاج کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق، تو قرآن جو ہے وہ روحانی شفا دینے والا ہے۔ تو جو گناہوں کے مریض ہیں ان کو مختلف انداز میں انہیں سمجھایا گیا اور ان کا علاج کیا گیا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جھوٹے خداؤں نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا بہتان اور افترا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز سمجھانے کا کتنا پیارا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تم انسان ہونے کے باوجود، سب کچھ سمجھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اور جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا اور رسول اللہ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، ارے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا نفرا من الجن، جنات کی ایک جماعت کو، جنات کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، وہ کان لگا کر غور سے قرآن سن رہے تھے۔ فلما حضروه، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو وہ آپس میں بولے خاموش ہو جاؤ۔ یعنی جنات کو بھی یہ سمجھ اللہ نے دی کہ قرآن سننے کا انداز کیا ہے، خاموشی کے ساتھ انسان غور سے سنے، تو وہ ایک دوسروں کو اشارہ کرنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پھر جب پڑھنا مکمل ہو چکا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے، حضور نے ایک نظر سے انہیں اسلام کا عظیم مبلغ بنا دیا۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو یہ واپس پلٹے اپنی قوم کی طرف منذرین بن کر، ڈر سنانے والے بن کر۔
قالوا یا قومنا، وہ اپنی قوم سے بولے جنات، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، نازل کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ جنات جو ہیں وہ یہودی تھے، جنات یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کے اندر بھی مختلف گروہ ہوتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہوتے ہیں جنات، کافر بھی ہوتے ہیں، اور کافر ہیں تو مختلف ان کے گروہ ہوتے ہیں۔ انزل من بعد موسیٰ، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، یہ قرآن حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یا قومنا، ذرا دیکھیں تو صحیح، چند لمحات کے لیے حضور کی انہوں نے صحبت اختیار کی ہے، کتنا پیارا کلام اللہ نے انہیں سکھا دیا کہ ان کے کلام کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو ایک دفعہ دیکھ لے تو وہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے، سارے دنیا کے ولی جو غیر صحابی ہوں، ساری دنیا کے ولی جمع ہو کر کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق کس چیز کا ہے؟ صرف حضور کے دیدار کا تو فرق ہے۔ تو ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے تو ان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہے کہ سارے ولی جمع ہو کر اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو۔ داعی رسول اللہ ہیں، اجیبو، جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، رسول اللہ کی بات مانو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ تعالی کی حکمت آپ دیکھیں کہ یہ جنات ایمان کب لائے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور آپ نے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، تو ان طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، آپ کی گستاخیاں کی، اور وہ حرکتیں کی جنہیں ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ ایسا ہے، طائف کا واقعہ، کہ جسے اگر پڑھا جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ پتھر مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن کا کلمہ پتھر پڑھتے، جن کا کلمہ درخت پڑھتے، ساری مخلوق جنہیں رسول مانتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے پاس گئے اور ان کے سرداروں کو جمع کر کے یہ باتیں سمجھائیں تو یہ بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے وہاں کے چند نوجوانوں کو تیار کیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں گئے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے، سمجھانے لگے، تو یہ شریر اوباش جوان آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیں۔ وہ آقا جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام جن کا ہے، ان کی بے ادبیاں کی گئیں۔ میرے آقا برداشت کرتے رہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ برداشت کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، وہ پیچھے آتے رہے، آوازیں کستے رہے،
جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کام کو نہیں چھوڑ رہے تو انہوں نے سرداروں کے حکم پر آپ پر پتھر برسانے شروع کیے. سر سے لے کر پاؤں تک خون مبارک سے آپ بھر گئے اور آپ کے نالین مبارک خون مبارک سے بھر گئے. آپ واپس آئے اور پھر جب آپ واپس آ رہے تھے تو مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس میں قرآن کی تلاوت کی. تو وہ قرآن کی تلاوت سن کر جنات کا گروہ مسلمان ہو گیا. اس سے یہ بتایا گیا کہ حضور جو دعوت دیتے ہیں وہ بڑی پر اثر ہے. یہ کافر طائف کے ایمان نہ لائے تو ضد کی وجہ سے، ورنہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے سمجھا دیا کہ دین کی خاطر تمہیں کوششیں کرنی ہیں اور قربانیاں دینی ہیں. تو آج ہم جب کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو کوئی پتھر نہیں مارتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی الٹا سیدھا جملہ کہہ دیتا ہے. اور ہم اتنا چھوٹا دل اپنا رکھتے ہیں کہ کوئی 19-20 جملہ کہہ دے تو اس کے بعد پھر آئندہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کرتے. تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ دین کی تبلیغ کی خاطر، دین کی خدمت کی خاطر انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو ہم کسی کے طنز و طعنے کی پرواہ نہ کریں، بس دین کا پیغام عام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اے ہماری قوم، رسول اللہ کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں اللہ کے قابو سے باہر نہ نکلے گا، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اس کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نہ جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن، آسمان و زمین کو پیدا کر کے اللہ تھکا نہیں ہے، وہ تھکن سے پاک ہے. کہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا تو وہ تھک گیا، اب دوبارہ نہیں بنا سکتا، یہ بات نہیں ہے. وہ عجز سے، عاجز آنے سے پاک ہے. بقادر، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردے دوبارہ زندہ کر دے. بلا، ہاں کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کافر کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ عذاب واقعی حق ہے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کرتے تھے اب اس کا بدلہ چکھو. فاصبر، تو اے محبوب آپ صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، ارے محبوب ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا وہ جس دن دیکھیں گے
جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی جب قیامت واقع ہوگی اور وہ قیامت کے میدان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ سب بھول جائیں گے، یا وہ عذاب کی شدت کی وجہ سے دنیا کو بڑا حقیر سمجھیں گے اور کہیں گے وہ دنیا کے اندر دن کا 1 گھنٹہ ہی رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے ہیں، تو وہ کہیں گے دنیا میں ہم تو 1 ہی گھنٹہ رہے ہیں۔ تو دنیا اتنی حقیر ہے، قلیل ہے، انہیں احساس ہوگا کل بروز قیامت۔ بلاغن، اے محبوب، یہ صرف پہنچا دینا ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیں، یہ عمل نہ کریں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ خود ہی ہلاک ہوں گے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ، یعنی جو نافرمان ہیں، فاسق لوگ ہیں، وہی ہلاک کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔